اور ایک بات بیان کر رہا ہوں، غور سے سمجھے گا۔ ایک چیز لازم اس کے ساتھ ہوگی پکی بات ہے۔ جس کو کوئی دولت ملی، عزت ملی، حسن و جمال ملا، بڑی سواری، بڑا گھر ملا، شہرت، کمال ملا، اس کو ایک چیز کا انتظار کرنا چاہیے، وہ ہے حسد، وہ ہے حسد، وہ ہے حسد۔ چھوٹے کے ساتھ چھوٹا حسد، بڑے کے ساتھ بڑا حسد۔ جتنا چیزیں و نعمتیں زیادہ ہوتی جائیں گی اتنا حسد بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ یہ میری بات یاد رکھیے گا۔ جاگ رہے ہیں؟ توجہ سے دیکھ رہے ہیں؟ مجھے دیکھنے سے بھی ملتا ہے، آنکھوں سے بھی پی جاتی ہے حسد۔ قل اعوذ برب الفلق، مولا میں تھک گیا ہوں، میں تیری چھاؤں میں آنا چاہتا ہوں، مجھے اپنی چھتری میں لے لے۔ کیوں؟ تو صبح جب پھوٹتی ہے تو اس کا رب ہے۔ جب صبح پھوٹتی ہے فلک تو چھاؤں، سارا اندھیرا ختم ہوتا ہے اور ساری بلائیں ختم ہوتی ہیں۔ اور اس صبح پھوٹنے سے مراد میرا مقدر، صبح سے مراد میرا نصیب، صبح سے مراد میرا بخت جو اندھیروں میں چھپا ہوا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ اور مولا مجھے اپنی چھتری میں لے لے، اپنی چھاؤں میں لے لے، میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، کیوں میں بے بس ہوں ہر اس چیز سے جو تو نے پیدا کیا۔ من شر ما خلق، اپنی مخلوق ساری کے ساری، زمینوں کے نیچے، آسمانوں کے اوپر، زمین آسمان کے درمیان، بلوں میں، سمندروں میں، نظر آنے والی، نظر نہ آنے والی، وہ مخلوق جادو ہے، وہ مخلوق جن ہے، وہ مخلوق جنات ہیں، وہ مخلوق بدروہیں ہیں، وہ مخلوق چڑیل ہے، وہ مخلوق ہمزاد کی شکل میں ہے، وہ مخلوق کسی کالے جادو کی شکل میں ہے، وہ کھوپڑی کا جادو ہے، کتے کی کھوپڑی، خنزیر کی کھوپڑی، بندر کی کھوپڑی، کسی ہڈی پہ جادو، کسی کاغذ پہ، کسی انسان پہ، رشتوں کی بندش کی، رزق کی بندش کی، زندگی کی بندشوں کی شکل میں۔ اے مولا تو نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے جادو کی شکل میں، جنات، نظر بد، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، اور میں ہر اس دشمن سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور اس کے اندر بڑی زبردست ایک بیداری ہے، ایک پیغام ہے جو مجھ پہ خفیہ وار کرے، اندیکھے وار کرے۔ میں اس کا مفہوم بتا رہا ہوں، اس آیت کا اس کا مفہوم بتا رہا ہوں۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب۔ ایسا شخص جو بار بار مجھ پہ حملہ کرے، چھپ کے حملہ کرے، اس کے کئی مفہوم ہیں۔ من شر غاسق اذا وقب، ومن آگے کیا ہے؟ من نفاثات فی العقد۔ ایسا ہی آقا میں تیری پناہ میں مولا آنا چاہتا ہوں ان لوگوں میں جو گرہ لگاتے ہیں اور پھر ان پہ پھونکے مارتے ہیں۔ عقد کہتے ہیں گرہوں کو، نفاس کہتے ہیں پھونکوں کو۔ گرہ لگاتے ہیں، میرے بال چرا کے، میرا کپڑا اس کے دھاگے بنا کے، یہ میں جادو کی شکلیں بتا رہا ہوں۔ میرے ناخون کے اوپر میرے بال سے گرہ لگاتے ہیں، میرے کپڑے کے ذریعے سے کسی بنے ہوئے پتلے پہ گرہ لگاتے ہیں۔ میرے پاس تو کیس روز آتے ہیں نا، زندگی کا ایک میرا پورا حصہ، زندگی کا ایک میرا پورا حصہ اسی زندگی میں گزر گیا۔ اور آخر میں کہتے ہیں ومن شر حاسد اذا حسد۔ ایسا ہی آقا میں اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جب حاسد اپنے حسد پہ دندناتا ہوا سامنے آ جائے یا پوشیدہ ہو، اور اس کا حسد میری نسلوں کو کھا جائے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک کو کھا جائے، میرے رزق، دولت، عزت کو کھا جائے، میرے وقار، شان و شوکت کو کھا جائے۔ ومن شر حاسد۔ دیکھو ایک بات بتاؤں، ہر چیز کا ایک عمل ہے، ہر چیز کی ایک جزا ہے، لیکن جو حسد کا عمل ہے نا، اس میں اللہ نے کہا ہے کہ براہ راست مجھ سے پناہ مانگو، میرے قریب آؤ اور مجھ سے پوچھو کہ مولا اب میں کروں تو کیا کروں۔ بڑا خاص نقطہ بتا رہا ہوں،
ایک خاص راز بتا رہا ہوں، راز بتا رہا ہوں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، میں بصرہ میں گیا، ان کے مزار پہ 7 رابعہ بصری ہیں، تو خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ہم کربلا سے گئے، 100 رات سفر کیا، دور کا سفر ہے بہت زیادہ، تو وہاں جب پہنچے تو میں نے ان سے باتیں کی، اللہ ہی پہنچائے گا، میں کون سا کہتا ہوں مجھے کشف القبور ہے، میں اللہ ہی پہنچائے گا۔ میں نے کہا میں نے آپ کے زندگی کے واقعات میں ایک چیز پڑھی ہے کہ آپ جب محفل جگاتے تھے اور محفل لگاتے تھے اور لوگوں کو اللہ کا نام کملی والے کا پیغام اور محمد آل محمد اصحاب محمد کی محبت یہ بتاتے تھے، تو آپ فرماتے تھے مجھے دیکھو۔ کیوں فرماتے تھے مجھے دیکھو؟ کتابوں میں لکھا ہے وہ فرماتے تھے کہ مجھے دیکھو، میں تمہیں دیکھوں۔ فرماتے تھے یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ کیا پتا تمہاری نظر میں نور ہو جو مجھے مل جائے، اور کیا پتا اللہ مجھے ایسا بنا دے جو تمہیں مل جائے۔ بعض اوقات مجمع میں کوئی کامل ولی بیٹھا ہوتا ہے، اللہ کا درویش بیٹھا ہوتا ہے، کوئی ایسا سخی بیٹھا ہوتا ہے جس کی سخاوت یا جس کی ولایت یا جس کے سجدے یا جس کی دعائیں یا جس کی قربانی ایسی ہوتی ہے کہ وہ جس کو دیکھے، ایک نگاہ جو کامل دیکھے، ایک نگاہ جو کامل دیکھے، لکھاں بڑیاں تارے ہو، کامل کی ایک نگاہ لاکھوں ڈوبتوں کو کنارے مل جاتے ہیں، ایک نگاہ کامل کی۔ حسد ایک ایسی چیز ہے، حسد جس کا تعلق، جس کا واسطہ پڑتا ہے ہر اس بندے سے جس کو اللہ کچھ دے دے، وہ علم مل جائے، وہ مال مل جائے، وہ چیزیں مل جائیں، وہ دولت مل جائے، وہ کوئی نعمت مل جائے، کوئی بھی ایسی چیز مل جائے، حسد اس کا پیچھا کرے۔ اچھا حسد کن لوگوں سے ہوتا ہے؟ من الجنت والناس، ایک سورۃ الناس کی بات آیت پڑھ رہا ہوں، من الجنت والناس، جنات سے بھی حسد ملے گا آپ کو اور انسانوں سے بھی حسد ملے گا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا اور کہنے لگا حضرت میں حسد کا مارا ہوں، میرا علاج کر دیں، میں حسد کا مارا ہوں، میرا ساتھ دے دیں۔ فرمایا کس چیز کا حسد ہے؟ فرمایا آپ کی محفل کا حسد ہے، آپ کی نسبت کا حسد ہے۔ آپ خاموش ہوئے، اور یہ حسد سن لینا آج ذرا میں جو بیان کر رہا ہوں، یہ شاید آج تک میں بیان نہ کر سکا، موضوع میں بات آئی ہی نہیں، آج پہلی دفعہ آ رہی ہے، میرا گمان ہے کہ آپ کی محفل کا حسد، آپ کی نسبت کا حسد۔ آپ خاموش رہے اور فرمائے گا تو سچ کہتا ہے، تو سچ کہتا ہے، تو سچ کہتا ہے۔ پھر فرمایا کاش کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ نسبتوں کے ساتھ بھی حسد ہوتا ہے، محفلوں کے ساتھ بھی حسد ہوتا ہے، کاش کسی کو معلوم ہو جائے۔ اور پھر اپنے بیان میں ایک بات فرمائی پوری انسانیت کے لیے اور قیامت تک آنے والوں کے لیے، پر میں اگر اللہ پاک کسی محفل کی نسبت دے دے، جیسے تسبیح خانے کی محفل ہے، اللہ کسی مرشد کی نسبت دے دے، جیسے میرے مرشد تھے، میں نہیں، میں تو ڈاکیا ہوں، ان کا پیغام پہنچا رہا ہوں، کسی بڑوں کی نسبت مل جائے تو فرمائے خیال کرنا تمہیں انسانوں کا حسد بھی کھائے گا، تمہیں جنات کا حسد بھی کھائے گا، اور اس کی واضح نشانیاں کیا ہوں گی؟ تو پوچھا واضح نشانیاں، خود سوال کیا، خود جواب دیا، واضح نشانیاں کیا ہوں گی؟ تمہیں اس ہستی، اس محفل، اس نظام کے بارے میں شک، وساوس، بدگمانیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے، شک، وساوس اور بدگمانیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی، سمجھ لو کہ میرے ساتھ حسد شروع ہو رہا ہے۔ بس شک، وساوس، بدگمانیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے، میرے ساتھ حسد شروع ہو گیا۔ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو وار ہوئے تھے، قاتلانہ حملے ہوئے، میرے حضور کی سیکیورٹی گارڈ تھے، حضور کی سیکیورٹی کرتے تھے۔ ایک وقت آیا کہ اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب ہم خود آپ کی حفاظت میں آ گئے ہیں، آپ اپنے سیکیورٹی گارڈ چھوڑ دیں، اس لیے قیامت تک
وہ شخصیات جن کی سیکیورٹی گارڈ یا حفاظت کا نظام ہوتا ہے ان پہ ہم اعتراض نہ کریں، کیونکہ میرے حضور کے لیے بھی تھے اور ایسا کرنا جائز ہے، ایسا کرنا جائز ہے، اعتراض نہ کریں۔ جب حسد بڑھ جاتا ہے تو انہوں نے ہر وار کیا، مشرکین مکہ نے ہر وار کیے، جب حسد انتہا پہ پہنچا آخری وار جادو کا تھا اور انہوں نے کیا اور جی بھر کے کیا۔ ایک شخص تھا، اس نے 2 عورتوں کو لگایا اور ایک روایت میں ہے 2 بیٹیاں تھیں دونوں، اور ان سے کہا کہ مجھے یہ شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سکون نہیں مل چاہیے، ان کو راحت نہیں چاہیے، مجھے یہ شخص سکون میں نہیں چاہیے، اور حضور کے بارے میں یہ، اور پھر ان 2 عورتوں نے ایسا جادو کیا، ایسا جادو کیا، ایسا جادو کیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ جادو تھا اور ہر دور میں ہوگا، ہر دور میں ہوگا۔ حسد کے ساتھ جادو چپکا ہوا ہے، حسد کے ساتھ جادو لگا ہوا ہے۔ دیکھو، نظر میں اثر ہے، ماں کی محبت کی نظر بچے پہ پڑتی ہے، اور روتا بچہ، سسکتا بچہ سکون میں آتا ہے، اور کینے کی نظر میں اثر ہے، بغض کی نظر میں اثر ہے، بدگمانی حسد کی نظر میں اثر ہے، یاد رکھیے گا، نظر میں اثر۔ یہ بتائیں، بلہ بھوکا ہو اور گوشت ننگا ہو پھر وہ چھوڑ دے گا؟ بلہ بھوکا ہو اور گوشت ننگا ہو چھوڑ دے گا؟ جنات کی نظریں ننگے گوشت پر، اور جنات کبھی نہیں چھوڑتے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر طرح طرح کی بیماریاں، طرح طرح کی تکلیفیں، ڈپریشن، ٹینشن، انزائٹی، جھگڑے، ضد، طلاقیں، مسائل، مشکلات گھروں میں شروع ہوتے ہیں۔ وہ اصل میں جنات کی ننگے گوشت پہ نظر پڑی ہے۔ یہ بات کسی کو اگر سمجھ آ جائے تو ہاں، حسد ہے اور بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ حسد ہے۔ ساسانی قبیلہ ایک بہت بڑا قبیلہ ہے، اس کے بادشاہ ہیں۔ میں سمرقند میں ان کے مزار پہ گیا، بہت بڑے بادشاہ ہیں۔ ان کی کنیزیں تھیں، خادمائیں تھیں محل میں۔ ایک کنیز جس کا حسن و جمال مشہور تھا، اور اس کے اندر صفات بھی بہت زیادہ تھیں، صفات بھی بہت زیادہ تھیں، اچانک بے ہوش ہو گئے، اور اتنا بے ہوش رہی کہ 5 راتیں گزر گئیں، اس کا ہوش نہ آئے۔ معالج سب تھک گئے، سب لوگ تھک گئے، اس کا ہوش نہ آیا۔ آخرکار ایک درویش آئے، انہوں نے اس کی چھوٹی انگلی پکڑ کے اس کا ناخن دبایا، اس کا ناخن دبانے کے بعد چھوڑا، پھر دبایا، پھر چھوڑا، پھر دبایا، پھر چھوڑا، تو فرمایا اوہ، اس کو حسد کھا گیا ہے، اس کو حسد کھا گیا ہے۔ تو پوچھا اس کا علاج کیا ہے؟ کہ موت، اس کا علاج صرف موت ہے، اور اسی بے ہوشی میں اس کے اندر کچھ نہیں جائے گا۔ ڈرپوں کا دور تو تھا نہیں، گلے میں نالی ڈال کے غذا دینے کا دور تو تھا نہیں، ہر دور اس کے منہ میں غذائیں ڈال رہے تھے، لیکوڈ جو بھی ہے اس کے اندر جا رہی تھیں، جس کی وجہ سے 5 دن کی اس کی نبضیں چل رہی تھیں، لیکن یہ غذائیں کب تک؟ فرمایا حسد اس کو کھا گیا۔ پھر فرمایا ایسا کرو، اس کے ارد گرد بڑے گوشت کو اکٹھا کرو اور جانوروں کو ذبح کرو، اور اتنا جانور ذبح ہو کہ اس کے، آپ نے دیکھا ہوگا جانور کو نا ذبح کرتے ہوئے اس کی لہو سے، اس کے خون سے ایک خاص قسم کی بو اٹھتی ہے۔ خون کی بھی ایک بو ہوتی ہے ابتدائی، بعد میں خون کی بو بدل جاتی ہے، وہ اور بو ہوتی ہے، وہ بدبو ہوتی ہے۔ بعد میں کیا ہوتی ہے؟ بدبو ہوتی ہے،
اور پہلے ایک بو ہوتی ہے، فرمایا اس کے ارد گرد جمع کرو، اور وہ جمع کیے گئی، حتیٰ کہ اس کے ارد گرد اتنے جانور ذبح کیے گئے کہ اس کا جسم کا نیچے کا حصہ سارا خون سے بھر گیا، چاروں طرف جانور جب ذبح کیے گئے، اور اس کو کسی ایسی ڈھلوان کی جگہ پہ سلایا گیا جہاں خون جانور کا بہہ کے اس کے جسم کی طرف آئے۔ اتنے جانور ذبح کیے گئے کہ اس کا سارا جسم خون خون، اس کا نیچے والا حصہ ایسے ہے جیسے ابھی کچھ دیر کے بعد یہ خون میں تیرنا شروع کر دے گی، اتنا خون، اتنا خون۔ اور پھر یہ آیت کو مسلسل پڑھا گیا، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد۔ اور اس آیت کو ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر حاسد، اس کو مسلسل تکرار کے ساتھ پڑھا گیا پڑھا گیا پڑھا گیا، اتنا 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 کہ ہر بندے کی سانس پھول گئی، اور بے کلی اور جسم کی کیفیتیں بدل گئیں۔ اور یہی اللہ کو مطلوب ہے، جب دعاؤں میں بندہ ڈوب جائے، جب دعاؤں میں بندہ ڈوب جائے، جب دعاؤں میں بندہ ڈوب جائے، وہیں عرشوں سے فیصلے ہوتے ہیں۔ ڈوب جائے وہیں عرشوں سے فیصلے ہوتے ہیں، وہیں عرشوں سے فیصلے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد اس کو ہوش آیا، پوچھا کیا تھا؟ کہاں میں بیٹھی تھی، ایک ریچھ آیا اور آ کے نا اس نے میرے منہ کے ساتھ منہ ملایا اور میرے اندر سے کچھ کھینچا، اور کھینچا تو بس اس کے بعد میں بے ہوشی میں چلی گئی۔ اور کہا جب ہوش آیا تو کچھ محسوس ہوا؟ کہا ایک سفید سی چیز آئی، اس کے پاس ایک سبز رنگ کا رومال تھا، اس رومال میں کچھ چیز تھی جو میرے منہ میں ڈالی، وہ دودھ تھا یا پانی سفید تھا، وہ میرے منہ میں گئی، اور میں منہ جاتے ہی وہ میں سکون میں آئی، اور سکون میں آتے ہی میرے اندر ایسے ہے جیسے روح کسی نے نکال لی تھی، وہ روح میرے اندر واپس آ گئی، اور میرا جسم پھر سے بہاروں اور رحمتوں اور جان میں جان آ گئی۔ تو شیخ نے بتایا، وہ جو بزرگ تھے جنہوں نے یہ عمل کیا تھا، فرمایا اصل میں یہ تھا کہ اس کے اندر کی جو جان تھی، جسم کی، روح کی وہ جان تھی، وہ چیز اس نے اس کو نکالا، اب جسم رہا اور سانسیں رہیں، اور اس نے اس کو کھینچا، اور یہ جو نور ہے اس نے وہ چیز اس کو واپس لا کے دی۔ اور پوچھا یہ نور کس کا ہے؟ کہا اس آیت کا ہے، من شر حاسد، من شر حاسد۔ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اس بندے سے کہا تو کیا سمجھتا ہے کہ تجھ پہ نظر بد نہیں لگے گی، تجھ پہ حسد نہیں ہوگا؟ کیوں؟ میری محفل میں آنے کی وجہ سے تو مالدار ہو گیا ہے۔ اور یہ میں آپ ہر سب کو کہہ رہا ہوں جس کو اللہ نے تسبیح خانے کی سچی راہیں دکھائی ہیں، خیال کرنا حسد ہوگا، وہ چاہے انسانوں کا ہو یا جنات کا ہو۔ انسان بدگمانیاں ڈالے، شک ڈالے، وسوسے ڈالے، یا اندر کوئی بے ساختہ بدگمانیاں، شک اور وسوسے آئیں، حسد ہوگا ہر اس پہ جس کے پاس کچھ ہے۔ دنیا کی مال و دولت ہے، روحانیت کا مالدار بن گیا ہے، تسبیح وظیفے کا مالدار بن گیا ہے، وہ مال و دولت حسن و جمال کے ساتھ ہے، اقتدار ہے، عہدہ ہے، بڑی سواری، بڑا گھر ہے، نامور ہے، کوئی بھی چیز ہے، حسد ہوگا۔ یہ لکھ لیں، اس حسد نے انبیاء کو معاف نہیں کیا، حاسدین نے نبوت کو نہیں دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ہستی، اس کے بھی انہوں نے، میں اب کون ہے؟ اللہ کے نبی کے ساتھ میرے رب کی خاص حفاظت ہوتی ہے، انبیاء کے ساتھ اللہ کی خاص نظر ہوتی ہے، خاص حفاظت ہوتی ہے، خاص حفاظت ہوتی ہے۔